بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہاں والوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بہت فضائل ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں، اس پر ہم تفصیل سے کچھ کلام کر چکے ہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا کے حوالہ سے ایک دو بات حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کائنات آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ حضور نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ بندے کی اس بات سے بہت خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ کی حمد کرے، کچھ پیے تو اللہ کی حمد کرے۔ یعنی اللہ رب العزت اپنے بندے کے اس فعل سے بہت خوش ہوتا ہے کہ اس نے کھایا بھی ہے اور پیا بھی ہے، لیکن کھا پی کے حمد میری بیان کرتا ہے، تعریف میری بیان کرتا ہے، شکر میرا ادا کرتا ہے۔ اس کو اس بات پہ یقین کامل ہے کہ میرا رب مجھے نہ کھلاتا تو میں کہاں سے کھاتا، میرا رب مجھے نہ پلاتا تو میں کیسے پیتا۔ یہ میرے رب نے انتظامات فرمائے ہیں، میرے کھانے پینے کا انتظام فرمایا، ورنہ میری کیا اوقات تھی کہ میں کچھ کھا لیتا کچھ پی لیتا۔ تو گویا وہ کھا پی کے اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کو یہ بندہ بڑا ہی اچھا لگتا ہے۔ اللہ پاک بندے کی اس بات سے بہت خوش ہوتا ہے کہ یہ بندہ کھانا کھا کے پانی پی کے میری حمد کرتا ہے، میری تعریف بیان کرتا ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی انداز کے ساتھ ایک وہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کائنات مفخر موجودات رحمت عالمیہ صفوت آدمیہ دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل نور ذات لم یزل معصوم آمینہ جناب حبیب کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل ذکر، افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ۔ یعنی اس فرمان رسول نے اس بات کی نشاندہی کر دی، اس بات کو واضح کر دیا کہ اللہ کی حمد اور تعریف میں جو سب سے افضل دعا ہے وہ الحمدللہ ہے۔ یعنی اللہ کی حمد بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ افضل ذکر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، اور افضل الدعا فرمایا الحمدللہ۔ اور سامعین محترم، اسی مضمون کو واضح کرتے ہوئے ایک اور جگہ پہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ حضور نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت کسی انسان کو ساری دنیا عطا فرما دے، اللہ پاک نے کسی بندے کے ہاتھ میں ساری دنیا اس کو عطا کر دی، اور ساری دنیا رب تعالیٰ نے اس کو عطا کر دی، اور اس ادا کرنے پر، اس مل جانے پر پھر وہ انسان کہتا ہے الحمدللہ، یعنی اللہ پاک نے کثیر انعامات بندے کو عطا کر دیے، کثیر نعمتوں سے نوازا، اور یہ سارے انعامات ملنے پر اس کی زبان سے نکلا الحمدللہ۔ تو فرمایا الحمدللہ کا جملہ زبان سے ادا ہونا یہ گویا ساری دنیا کی نعمتوں سے افضل نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی حمد اور تعریف ایک طرف ساری دولتیں ساری نعمتیں ہیں، اور پھر اس کی زبان سے الحمدللہ کا نکلنا
میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ الحمدللہ کا کلمہ جو ہے یہ ساری دنیا کی نعمتوں سے افضل نعمت ہے، جس کو رب یہ توفیق عطا فرما دے تو یہ اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ پاک جس کو یہ دولت عطا فرما دے، ورنہ میں اور آپ تو ہمارا معاشرے کا حال یہ ہے، کہتے ہیں نہیں یہ میری محنت کا صلہ ہے، یہ میری دولت کا صلہ ہے، دن رات میں نے کیے ہیں۔ ارے بابا اس مالک کائنات کی توفیق نہ ہوتی، اس کی عطا نہ ہوتی، تیری نعمت کہاں جانی تھی، تیری محنت کہاں جانی تھی، تجھے کہاں یہ نام اور صلہ ملنا تھا۔ یہ مالک کائنات کا خاص فضل ہے کہ رب نے یہ تجھے یہ انعامات سے نوازا ہے، ورنہ وہ رب تو اس شان کا مالک ہے، اتنی قوت اور طاقت کا مالک ہے، وہ جبار اور قہار ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ایک سانس اوپر جانے دے نہ جانے دے، نیچے آنے دے نہ آنے دے، یہ کنٹرول فقط رب نے اپنے پاس رکھا ہے۔ تو اسی طرح وہ نوالا سامنے ہے، مالک چاہے تو اندر نہ جائے، مالک چاہے تو وہ اندر چلا جائے۔ تو فرمایا جس کو رب نے ساری نعمتیں عطا فرمائیں پھر اس کو الحمدللہ کی توفیق مل گئی تو یہ ساری نعمتوں سے باری اور وزنی ہے، جس کی زبان سے الحمدللہ نکلا۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ اللہ، لفظ اللہ کے متعلق اہل علم نے ہماری اس معاملے کے اندر رہنمائی فرمائی۔ لفظ اللہ کے معنی اور مفہوم کے حوالہ سے اللہ اس ذات اعلیٰ کا عظمت والا نام ہے، اللہ اس ذات اعلیٰ کا عظمت والا نام ہے جو تمام کمال والی صفتوں کا جامع ہے، جو تمام کمال والی صفتوں کا جامع ہے۔ یہ اللہ پاک کے نام نامی، اسم گرامی لفظ اللہ کے متعلق اہل علم نے فرمایا یہ اس ذات اعلیٰ کا عظمت والا نام ہے جو تمام کمال والی صفتوں کا جامع ہے۔ اور بعض نے لکھا کہ لفظ اللہ کا معنی ہے عبادت کا مستحق، عبادت کا مستحق۔ اور بعض نے لکھا کہ وہ ذات جس کی معرفت میں عقلیں حیران رہ جائیں، جس کو پہچاننے میں، جاننے میں عقلیں گم ہو جائیں، تو حقیقت ہے ذات باری تعالیٰ کے سامنے سب عقلیں حیران ہیں۔ میں اور آپ اپنے آپ پر غور کریں، اپنے ہونے پہ غور کریں تو عقلیں حیران ہیں کہ وہ کتنی قوتوں کا مالک، کتنی عظمتوں کی مالک وہ ذات ہے، ذات باری تعالیٰ جس نے یہ نظام کائنات بنا رکھا ہے اور چلا رہی ہے۔ عقلیں حیران ہیں وہاں۔ اور بعض نے یہ معنی بھی بیان کیا ہے کہ وہ ذات جس کی بارگاہ میں سکون حاصل ہوتا ہے، اور ہے بھی حقیقت ایسا ہی، جب انسان زمانے سے ٹوٹ جاتا ہے، ہر طرف سے پریشان ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا، تو ان حالات کے اندر ایک ذات ایسی ذات ہے جو سنبھالتی بھی ہے، نوازتی بھی ہے، اور سارا سکون اسی بارگاہ سے نصیب ہوتا ہے۔ اس ذات کو ذات باری تعالیٰ کہتے ہیں۔ اور پھر خالق کائنات کا وہ فرمان ذیشان بھی سامنے رہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا دلوں کا سکون فقط یاد الہی کے اندر ہے، دلوں کا چین ذکر الہی کے اندر ہے، دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد کے اندر ہے، اس کے ذکر کے اندر ہے۔ رب العالمین جو سارے جہان والوں کا مالک ہے۔ لفظ رب کے کئی معنی اہل علم نے بیان فرمائے ہیں۔ لفظ رب کا ایک معنی سید ہے، ایک معنی مالک، معبود، ثابت۔ یہ لفظ رب کے اہل علم نے معنی بیان فرمائے۔ سید یعنی سردار، مالک واضح معنی ہے، معبود جس کی عبادت کی جائے، جس کو چاہا جائے، ثابت، اور ایک معنی یہ بھی ہے بتدریج مرتبہ کمال تک پہنچانے والا، آہستہ آہستہ پال پوس کے مرتبہ کمال تک پہنچانے والے کو رب کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر موجود چیز کو
عالم کہتے ہیں، رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر موجود چیز کو عالم کہتے ہیں، اور اس میں تمام مخلوقات داخل ہیں۔ اب ہم اس پر بحث نہیں کرتے کہ عالم کتنے ہزار ہیں، کتنے ہیں، اس پر اہل علم نے بہت کچھ کلام فرمایا، لیکن ہم تھوڑا تھوڑا اپنی اصلاح کے لیے، کچھ سمجھنے کے، سیکھنے کے لیے، تفسیر سے بچتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر موجود چیز کو عالم کہتے ہیں۔ اس کے اندر ایک بڑا لطیف سا اشارہ اور نکتہ ہے۔ دنیا میں کسی شخص کی تعریف 4 وجوہات سے کی جاتی ہے، یا 4 وجہیں سامنے آتی ہیں بندہ جب کسی کی تعریف کرتا ہے۔ نمبر 1، وہ شخص اپنی ذات و صفات میں کامل ہے اور عیوب و نقائص سے پاک ہے، عیوب و نقائص سے پاک ہے، تو بندہ اس کی تعریف کرتا ہے کہ یہ اپنی ذات و صفات میں کامل ہے، اس کے اندر کوئی عیب بھی کوئی نہیں، کوئی نقص بھی کوئی نہیں، تو اس شخص کی تعریف کی جاتی ہے۔ نمبر 2، اس نے تعریف کرنے والا جو شخص تعریف کر رہا ہے، اس پر اس نے ماضی میں کوئی احسان کیے ہوتے ہیں، تو ان احسانات کا بدلہ اس کی تعریف کی صورت کے اندر وہ کرتا ہے۔ کس نے میرے اوپر احسانات کیے ہیں، اس لیے میں اس کی تعریف کرتا ہوں۔ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ مستقبل میں اس سے کچھ انعامات کی توقع ہوتی ہے کہ آنے والے وقت میں وہ مجھے کچھ نوازے گا، کچھ دے گا، تو اس لیے بندہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ بعض اوقات بندہ کسی کے غیظ و غضب سے، غصہ و جلال سے، اس کے جبر سے، اس کے ظلم سے تنگ آ کے ڈر کے بندہ کسی کی تعریف کرتا ہے۔ تو بنیادی طور پر کسی کی تعریف کرتے ہوئے یہ چند چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اگر یوں کر کے اب اس کو پلٹ کر دیکھا جائے تو گویا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے انسان، اگر تو کسی کی تعریف اس کی ذات و صفات کے کامل ہونے کی بنیاد پر کرتا ہے، تو اے حضرت انسان، تو ذات میری ذات کی طرف، ذات باری تعالیٰ کی طرف دیکھ، اس سے کامل ذات کی کس کی ذات ہوگی؟ اس سے پاک ذات کس کی پاک ذات ہوگی؟ جو ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر ضعف، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ تو گویا انسان، تیری تعریف کی اگر کوئی سب سے زیادہ حقدار ذات ہے تو وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ اور اگر اس وجہ سے تعریف ہے کہ اس نے زمانہ ماضی پر میرے اوپر کچھ انعامات کیے ہیں، تو پھر دیکھ زمانہ ماضی میں بھی سارے انعامات میرے اور آپ کے اوپر ہمارے رب نے کیے ہوئے ہیں۔ جب ہم دنیا میں نہیں آئے تھے، اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، یا اس سے پہلے کا مرحلہ تھا، تو یہ اس مالک کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں سارے پراسس سے گزار کر ایک جیتا جاگتا انسان کا روپ عطا فرمایا ہے۔ وہ رب کا یہ انعام نہ ہوتا تو نہ جانے آج میں اور آپ کہاں ہوتے۔ اور اگر یہ انداز ہے کہ مستقبل میں کوئی انعامات ملیں گے تو پھر اس کی تعریف ہے، تو پھر وہ ذات باری تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے۔ اس سے زیادہ شفقت فرمانے والی ذات کوئی نہیں، اس سے زیادہ مہربان ذات کوئی نہیں، اس سے زیادہ رحیم کوئی نہیں، اس سے زیادہ کریم کوئی نہیں۔ اور اگر اس وجہ سے ہے کہ اگر کسی کے غصے کی وجہ سے، جلال کی وجہ سے، اس کے اس انداز کو دیکھ کر کوئی بندہ کسی کا ذکر کرتا ہے، تو پھر اس انداز میں بھی دیکھا جائے تو ذات باری تعالیٰ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو گویا نتیجہ اور خلاصہ یہ نکلا کہ بندہ کسی کی تعریف کسی وجہ سے بھی کرتا ہے تو وہ تمام اوصاف دیکھے جائیں تو ذات باری تعالیٰ میں وہ سارے صاف پائے جاتے ہیں۔ تو گویا دنیا کے اندر کسی کی تعریف کرنے سے بہتر ہے کہ ہم ہر پہلو کے اعتبار سے سب سے زیادہ حمد، سب سے زیادہ تعریف، سب سے زیادہ جس ذات کے سامنے جھکنا ہے وہ ذات باری تعالیٰ ہے، وہ خالق کائنات کی ذات ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ ہماری ساری ہر اعتبار سے ہماری عبادتوں کا مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہماری حمد و تعریف کی مرکز جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ ہماری تعریفیں بھی اللہ کے لیے، ہمارے سجدے بھی اللہ کے لیے، ہمارے تمام معاملات اللہ کے لیے۔
لیکن یہاں ایک بڑا لطیف سا اشارہ آخری بات سمجھیں کہ جب میں اور آپ حالت نماز کے اندر اقرار کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات، ہماری تمام قولی فعلی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، نماز میں اقرار کر رہے ہیں، ادھر سلام پھیر کے باہر ہوئے، تو کیا ہمارا وہ قول جس کا اقرار کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرے لیے دکان پہ آ کے جھوٹ بھی ہے، فراڈ بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، اور جناب والا سود بھی ہے، سارے معاملات ہیں، تو ان کا وہاں اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ ہماری قولی عبادتیں تیرے لیے، ہماری مالی عبادتیں تیرے لیے، ہمارا سارا کچھ تیرے لیے، نماز میں اقرار ہے، سلام پھیر کے سارا کچھ اس کے الٹ چل رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے مجھے اور آپ کو اللہ پاک یہ سوچ، یہ شعور، یہ فہم عطا فرمائے کہ ہم حقیقی معنوں میں اللہ کی حمد کرنے والے بن جائیں، اللہ کی تعریف کرنے والے بن جائیں، اس کی بارگاہ کے اندر پیشانیاں جھکانے والے بن جائیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔